بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انتہائی واجب التکریم صاحب صدارت ڈاکٹر ظفر حسین ظفر، صدر نشین اکادمی ادبیات ڈاکٹر نجیب عارف، نہایت واجب التکریم ڈاکٹر صغیر خان، میرے سامنے موجود ہستیاں ڈاکٹر مقصود جعفری، محترمہ نرجس افتخار، اور حال میں موجود خواتین و حضرات، صاحبان اسٹیج میں سے جاوید سہار اور جناب شہباز گردیزی، اور آپ سامنے میرے بیٹھے ہوئے سارے جوئندگان علم اور صاحبان علم۔ میں کل چونکہ مشاعرے میں تھوڑی سی حاضری تھی اور اس وقت کے مطابق مجھے میرے اوپر جو قرض ہے کہ میں بحیثیت ذمہ دار آزاد کشمیر کی جو ادبی تنظیمیں ہیں ان میں ایک تنظیم ہے کشمیر لٹریری فورم، اس کا بھی ایک ذمہ دار ہوں، اور گورنمنٹ نے بھی مجھے فوکل پرسن کے طور پر کل ہی اس تقریب کی معاونت کے لیے مقرر کیا۔ اس حوالے سے بھی اور ویسے بھی آزاد کشمیر میں ہم اپنے بھائیوں پاکستان سے آنے والے تمام اہل قلم کے میزبان ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی میرے اوپر شکریہ واجب تھا، تو میں آپ کا شکریہ یہاں سٹیج سے اپنی طرف سے ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترمہ ڈاکٹر نجیبہ، آپ خود بھی ایک منجی ہوئی دانشور اہل قلم ہیں، اور آپ نے اپنی موجودگی سے جتنا اپنے ادارے کو ثروت مند بنایا، اور وہاں سے فراغت پاتے ہی آزاد کشمیر اور مضافاتی علاقے جو آپ کے وہاں سے ہو کر بنتے ہیں ان کو بھی مستفید کر رہی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خاص کر میں اس معاملے میں ڈاکٹر سجاد خان صاحب، ڈائریکٹر کشمیر کلچرل اکیڈمی، ان کا انتہائی ممنون ہوں اور تمام اہل قلم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کتنا اہم موقع انہوں نے یہاں کے اہل قلم اور یہاں کے رہنے بسنے والوں کو موقع دیا، جو اہل ادب ہیں، جو اس کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ادب کے ساتھ۔ خاص کر اس تقریب کا سنتے ہی میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں اردو پڑھاتا ہوں، تو میرے آپ دیکھ رہے ہوں گے یونیفارم میں بیٹھے ہوئے طلباء کی ایک خاصی تعداد آپ کو سننے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، جن کا مضمون اردو ہے، وہ آج کی اس تقریب سے استفادہ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ میں ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا موضوع چونکہ پہلے سے اناؤنسڈ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں شاعری کی جو روایت ہے، اس حوالے سے میں انتہائی کاٹ کے میں نے اپنے مقالے کا حشر کر دیا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ جو ہی کہیں سے تقریب لمبی ہوتی ہے تو میں ایک قلم جو ہے وہ ایک اپنے پیراگراف پہ کھینچتا رہا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں چند ہی منٹ میں آپ کے سامنے سے رخصت مانگوں گا۔ خواتین و حضرات، شاعری میں روایت ایسا نقش ہے جس پر شاعری اپنی عمارت جو ہے وہ کھڑی کرتی ہے۔ اس میں وہ تمام ادبی، فکری، لسانی اور فنی سرمایہ شامل ہوتا ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، کشمیر اور اردو کا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ایک محقق ڈاکٹر یوسف بخاری نے اپنے ایک تحقیقی مضمون میں لکھا کہ پرانے تذکروں میں جس قدر حالات درج ہیں ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اردو اور کشمیری شاعری تقریباً 100 سال تک اکٹھے چلتے رہے، اور اس کے بعد جو اردو زبان تھی بہت پہلے وقت میں کشمیری زبان کے ساتھ مدغم ہو گئی۔ حافظ محمود شیرانی، انہوں نے اپنی ایک تحقیق میں میاں غلام محی الدین میر پوری کی ایک مثنوی گلزار فقر کا ذکر کیا ہے، جو 1717 میں وہ مثنوی لکھی گئی تھی۔ تو یہ مثنوی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ مثنوی اردو زبان کا نہ صرف یہ کہ پورے پنجاب بلکہ پورے شمالی ہندوستان کا اولین شاہکار ہے۔ یوں آزاد کشمیر کا یہ خطہ سارے شمالی ہندوستان میں ایک بہت بڑے اور قابل فخر اعزاز کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس مثنوی کے 2 اشعار سن لیجئے گا جو اس زمانے میں
جو 1717 میں لکھی گئی ہے کہ کلمہ پاک پہ ختم کلام، نیک مبارک سعد تمام، یہ نسخہ جب تھا تمام، گلزار فخر کا ہویا نام۔ خواتین حضرات، ریاست جموں کشمیر میں اردو کی اشاعت اور مقبولیت کے حوالے سے دیگر محققین نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں جب پہاڑی اور سرنگی نواز جو اس وقت اردو گیتوں اور غزلوں سے آشنا ہو چکے تھے، گلیوں گلیوں گھوم کر اس کے مشہور اور مسحور کن گیت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، یہ بھی ان کے گیت بھی ہماری کشمیر میں اردو زبان اور ادب کے فروغ میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کشمیر میں اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے کشمیر کے ایک اور محقق حبیب کیفوی کا ذکر یہاں پہ ضروری ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک طویل فہرست مرتب کی، جو انہوں نے لکھا کہ ان کا ایسے شعراء موجود ہیں جن کا تعلق آزادی کے بعد ریاست کے اس حصے سے ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ ان شعراء میں چند ایک کے میں نام لے لیتا ہوں، سب کا ذکر کرنا یہاں پہ مشکل ہے۔ ان میں آذر عسکری ہیں، الطاف قریشی، انجم خیالی، صابر آفاقی، طالب گورگانی، عبدالعزیز علائی، منور قریشی، محمد خان نشتر، نذیر انجم اور رفیق بھٹی جیسے لوگ یہاں پہ شامل ہیں۔ چونکہ موقع ایسا ہے تو یہاں پہ آذر عسکری کا وہ نمکین کلام، اس کا ایک بند آپ کے سامنے کہ لوگ سمجھے ہیں، چونکہ آذر عسکری کو جنہیں اکبر کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور کل بھی ڈاکٹر مقصود جعفری اور سابق صدر ریاست یہاں پہ ان کا ذکر کر رہے تھے۔ لوگ سمجھے ہیں مجھے خوش فکر ہوں، دل شاد ہوں، ہر طرح کے رنج اور آلام سے آزاد ہوں، یہ نہیں معلوم سر سے پاؤں تک فریاد ہوں، غیرت مجنوں بھی ہوں اور ثانی فرہاد ہوں، بیوی میں کے جا بسی ہے، میں مظفر آباد ہوں، ساس کے پنجے میں ایک جکڑا ہوا داماد ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت معروف نام جو ہے وہ الطاف قریشی کا ہے۔ الطاف قریشی کا صرف ایک شعر کہ اس شہر میں دستک پہ کوئی گھر نہ کھلے گا، اس شہر میں دستک پہ کوئی گھر نہ کھلے گا، یہ شہر تو اب قبر کے اندر کی طرح ہے۔ انجم خیالی جو بہت عرصہ تک غیر معروف رہے اور بہت سارے لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کے حوالے سے تحقیق کر کے ان کے کلام کو جمع کیا۔ انجم خیالی کا ہم شعر سنتے رہتے تھے لیکن ان کی کتاب بھی اب دستیاب ہے۔ ان کا شعر دیکھیے کہ اذاں پہ قید نہیں، بندش نماز نہیں۔ انجم خیالی کا تعلق میرپور سے۔ اذاں پہ قید نہیں، بندش نماز نہیں، ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں۔ یا ان کا یہ مشہور شعر کہ ہر گھر میں ایک ایسا کونا ہوتا ہے جہاں کسی کو چھپ کر رونا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے منور قریشی یہیں پہ مظفر آباد کے ہیں۔ ان کا ایک شعر حوالے کے طور پر کہ یہ جسم ہے صحرا میں تنے خیمے کی مانند، باہر بھی الاؤ ہے تو اندر بھی الاؤ۔ صابر آفاقی کا ان کا حوالہ تو بہت زیادہ ہے، میں ایک شعر ان کا کہ دوستی اپنی جگہ پر صحن سے رستہ نہ دو، ایک کو آنے دیا تو دوسرا بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے نذیر انجم جو ہیں ان کا شعر کہ میرے کشمیر ذرا جاگ کے کچھ جاہ طلب، غیر کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں۔ اور مخلص وجدانی کی اردو شاعری میں سے ایک حوالہ کہ آؤ سب مل کر فصیل شہر کو اونچا کریں، ہے سلامت شہر تو محفوظ اپنا گھر بھی ہے۔ ان چند مقامی شعراء کے علاوہ 1947 میں مقبوضہ کشمیر سے نقل مکانی کر کے جو شعراء آزاد کشمیر میں پناہ گزین ہوئے ان میں بہت سارے نام ہیں، دو چار میں لے لیتا ہوں۔ میر عبدالعزیز اسماعیل زبی، غلام علی بلبل، چراغ حسن حسرت، غلام احمد کشوی، تحسین جعفری، رانا فضل حسین راجوروی، امین طارق قاسمی، زید اللہ فہیم، احمد شمیم، طاؤس بانہالی اور دیگر حضرات۔ خاص کر چراغ حسن حسرت جن کا کل بھی ذکر ہوا، آج بھی کچھ ہوا، تو وہ ہمارے ایسے کشمیری سپوت ہیں کہ جنہوں نے برصغیر کے پورے ادبی منظرنامے پر سب سے نمایاں جو ہے اپنا نام اور نقش چھوڑا ہے۔ آپ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں آپ شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کا اردو شعر کے کچھ
دو آپ کے سامنے نقش آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یا رب غم ہجرا میں اتنا تو کیا ہوتا، جو ہاتھ جگر پر ہے وہ دست دعا ہوتا، امید تو بند جاتی تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا۔ یا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اور اسی طریقے سے ان کے مشہور زمانہ ماہیے جو مجھے آپ ہم بلکہ نئی نسل تو شاید اب نہ جانے، لیکن میری نسل جو ہے وہ جانتی ہے، ہم بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں وہ ماہیے جو گائے بھی گئے ہیں۔ باغوں میں پڑے جھولے تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے، اور ساون کا مہینہ ہے ساجن سے جدا رہنا، جدا رہ کر جینا کوئی جینا ہے، یہ رقص ستاروں کا سن لو کبھی افسانہ تقدیر کے ماروں کا۔ اسی طریقے سے احمد شمیم جو ہیں ہماری اردو شاعری کی روایت میں ایک توانا مگر سب سے جدا آواز ہے، جو خاص اور نمائندہ اسلوب کی بدولت پاکستانی شعری سرمایہ میں ایک معتبر نام کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اپنے وطن یعنی سری نگر سے وہ مہاجرت اختیار کر کے آئے تھے، اس کا دکھ بولتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ ساری نظم آپ سب سن چکے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، میں اسے کندِ مقرر کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کبھی ہم خوبصورت تھے، کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند سانس ساکن تھی، نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہیں، ہمیں ماتھے پہ بوسا دو۔ یہ اور اس کی باقی نظم میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آزاد کشمیر میں 90 اور 2000 کی دہائی اردو شاعری کا ایک اہم موڑ دکھائی دیتی ہے، جس میں شعراء کی ایک نمایاں کھیپ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ان میں آزاد کشمیر سے اہم نام قومی منظر نامے کا حصہ بنے۔ ان میں ڈاکٹر مقصود جعفری، نذیر انجم، امین طارق قاسمی، رفیق بھٹی، زاہد کلیم، ابراہیم گل، نثار ہمدانی، ڈاکٹر افتخار مغل، اسم راجہ، شفیق راجہ، کریم اللہ قریشی، مظہر جاوید، محمد یامین، ڈاکٹر امنہ بہار، اسرار ایوب، زکریا شاز، احمد عطا اللہ، ناز مظفر آبادی، علی عارفین، توصیف خواجہ، واحد اعجاز میر، فرزانہ فرح، شہباز گردیزی، جاوید سہار، اکرم سہیل، عارف کمپلوی، عبدالرزاق بیکل، افضل صابری سے لے کر عہد حاضر اور حق نواز مغل سے لے کر عہد حاضر کے شعراء ماجد محمود، فاروق صابر، ڈاکٹر محبوب کشمیری، ذوالفقار اسد، مصطفیٰ جاذب، عمران شفیع، شوزیب کاشر، دلشاد عریب، اسرار مغل، راز احتشام، صداقت طاہر، لیاقت علی آسم، اسلم رضا خواجہ، محمد علی اور ظہور مناس اور احسن سلمان اور اخلاق رانا جیسے نوجوان شعراء ہمارا اثاثہ ہیں۔ ان میں کثیر تعداد ایسے شعراء کی ہے جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے پس منظر میں مزاحمتی شاعری کو اپنا نمایاں موضوع بنایا ہے۔ صدر نشین اکادمی ادبیات 21ویں صدی کی ان 2-2.5 دہائیوں میں آزاد کشمیر کے منظر پر جن شعراء کا طلوع ہوا، ان کی شاعری میں نہ صرف غزل نظم کی روایت سے استفادہ نظر آتا ہے، بلکہ جدید عہد کے استعارے اور جدید اسالیب اور موضوعات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں تازگی، ندرت اور انفرادیت، وجودی احساسات نمایاں اوصاف بن کر سامنے آتے ہیں۔ ایک ہمارے یہاں پہ جو دوست تھے ان میں سے باقیوں کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، افتخار مغل کا ذکر یہاں پہ نہ کروں کہ ان کا ایک شعر یہاں پہ حوالے کے طور پر کہ میری شگفت کے موسم ابھی نہیں آئے، کہیں کہیں پہ مگر پھر بھی کھل گیا ہوں میں۔ اسرار ایوب جو ہیں وہ غالباً یہیں پہ موجود بھی تھے، ہمارے بہت محترم اساتذہ ہیں۔ تیرے شوق آنچل سے اے میری جاں مہکتے ہیں کشمیر کے زعفراں، بہشتے بری جیسی خوش رنگ ہیں میرے راولا کوٹ کی وادیاں۔ اور محمد یامین کی ایک چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے کہ چڑیا نے تو سوچی تھی ایک اونچی پرواز لیکن ظالم باز۔ اور احمد عطا اللہ، صدا شامیں نہ گزریں گی ہماری دوپہر جیسی، صدا سورج مزاج یار کا اونچا نہیں رہنا۔ آمنہ بہار، تخیلات میں شورش کی دھند چھائی ہے، اے میرے عالم حیرت تیرا خدا حافظ۔ زکریا کی کہ گھر سے یوں مت نکلو لڑکی بارش میں، خوشبو بن جاتی ہے مٹی بارش میں، سنتے جاؤ خاموشی کی کھڑکی سے، کچھ مت بولو اتنی اچھی بارش میں۔ اسی طریقے سے توصیف خواجہ جو ہمارے
ہمارے 70 اور 80 کے زمانے کے دوست ہیں، اور لیکن انہوں نے 90 کی دہائی میں جو شاعری شروع کی اس میں ان کی ایک نظم کا ایک ٹکڑا کہ بھن بھناتی عورتیں اپنے لبالب برتنوں سے بے خبر آنگنوں کی سیڑھیاں چڑھنے لگیں، دل کے اندر شور کرتے قافلے چلنے لگے اور دیے جلنے لگے۔ فرزانہ فرا کا شعر ایک کہ وہی جو مجھ کو دیواروں میں چنواتے رہے اکثر، فرا میں کتنی بھولی ہوں انہیں رہبر بناتی ہوں۔ واحد اعجاز کا شعر کہ سر بھلے میرا ہے دستار میرے باپ کی ہے، سر تو ہاروں گا میں دستار نہیں ہاروں گا۔ شہباز کا یہ شعر، شہباز گردیزی کا، اسے ایک بات پہ اٹکی ہوئی ہے سانس میری، میں مر گیا تو میرے خواب کون دیکھے گا۔ اور جاوید سحر، ذرا سا وقت جو کارے جہاں سے ہاتھ آیا، خدا سے بات کروں گا تمہارے بارے میں۔ اور ماجد کا، ماجد محمود ماجد جو ہمارے خوبصورت شاعر بھی اور ڈاکٹر بھی ہیں، کیا چیز ہے آخر یہ تیرا پھول سا چہرہ، جی بھر کے بھی دیکھو تو کبھی جی نہیں بھرتا۔ اور ہمارے پاس ذوالفقار اسد آج نہیں آئے، میرپور سے ان کا تعلق ہے، کہ ان کا ایک مشہور شعر کہ رات میں خار ہم فقیروں سے دم کرانے شراب لے آئے۔ اور حق نواز کا شعر امام عشق آتے ہیں یہاں پر، یہ مصرع دار پر لکھا ہوا ہے، جہاں تحریر تھا لکھنا منع ہے اسی دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میں اسلم رضا کا شعر یہاں پہ ضرور پڑھوں گا، باقی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہزاروں چاہنے والے ہیں تیرے مگر اسلم رضا ہے۔ ظہور منہاس کا ایک نمائندہ شعر کہ وہ تھک گئی تھی بھیڑ میں چلتے ہوئے ظہور، اس کے بدن پہ ان گنت آنکھوں کا بوجھ تھا۔ خواتین و حضرات، ہماری آزاد کشمیر کی یہ جو دھرتی ہے یہ اتنی متمول ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے اس زبان کو درست املا اور تلفظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین لہجوں میں بولنے کا مقدر یہیں پر ہے، اور یہاں تمام تر فکری فنی لوازمات اور لب و لہجہ کے ساتھ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اردو زبان ہماری نئی نسل کی مادری زبان بن چکی ہے۔ آج ہم پورے فخر اور اعتماد کے ساتھ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آزاد کشمیر اردو زبان کا نہ صرف مضبوط کلا ہے بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اردو زبان لکھنے، پڑھنے، بولنے والوں کے لیے حوصلہ، ہمت اور سرچشمہ فیضان ہے۔ پس افق سے ہی لیکن کہیں اجالا ہے، ہماری فکر کا سورج نکلنے والا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے آزاد جموں کشمیر میں شاعری کا پورا منظرنامہ